السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت العربیہ 12ویں جماعت کے سبجیکٹ عربک میں پویم نمبر 1، جس میں ہم آج ایکسرسائز دیکھیں گے پویم نمبر 1 کی۔ اس سے پہلے ہم نے ایکسرسائز دیکھے تھے پویم لیسن نمبر 1 کے۔ آج ہم پویم نمبر 1 کا ایکسرسائز دیکھیں گے، جس میں ہمارے پاس ایکسرسائز مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، اکمل الشبکۃ التالیہ، درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے، کمپلیٹ دا فالوئنگ ویبس۔ اب اس میں ہم آج دیکھیں گے دو الگ الگ ویبس دے ہوئے، ویبس نمبر 1، ویبس نمبر 2، جس میں سب سے پہلی ویبس ہے لک الحمد حمدن۔ اب اس میں 4 چیزیں ہم کو ایڈ کرنا ہے، 4 الگ الگ چیزیں ہیں، تو جس میں سب سے پہلے میں آئیں گا لک الحمد حمدن نستلیز، دوسرے میں آئیں گا لک الحمد حمدن طیبا، اور تیسرے میں آئیں گا لک الحمد حمدن سرمیدن، اور چوتھے میں آئیں گا لک الحمد حمدن موصوفن۔ یہ 4 الگ الگ ویبس کے اندر یہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہاں پر ایک چیز، پہلا ویب سمجھ میں آ گیا آپ کو، پہلے میں رہیں گا نستلیزو، دوسرے میں رہیں گا طیبن، تیسرے میں رہیں گا سرمیدن، اور چوتھے میں آئیں گا موصوفن۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ویب ہے لا احسی۔ اب لا احسی کے آگے 2 لفظ ہے، یہاں پر ہم کو 2 لفظ ایڈ کرنا ہے، جس میں سے کیا رہیں گا، پہلا رہیں گا ثناءً اور دوسرا رہیں گا شکرن۔ تو 2 الگ الگ رہیں گے یہاں پر، پہلے ویب میں آئیں گا ثناءً اور دوسرے ویب میں آئیں گا شکرن۔ تو ایسے 2 کمپلیٹ ہم کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 ہے اکمل الابیات التالیہ، درج ذیل اشعار مکمل کیجیے۔ اب شعر کو مکمل کرنا ہے۔ اب کمپلیٹ دا فالوئنگ کوپلیٹس۔ اب یہاں پر ہم کو جو ہے نا، تو شعر کو مکمل کرنا ہے، اشعار کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا اشعار دیا ہوا ہے لک الحمد حمدن طیبا یملأ السما۔ تو اب اس کے بعد دوسرا، اس کے اندر کیا رہیں گا، اشعار مکمل کیسا ہوگا، وَأَقْطَارَهَا وَالْأَرْضَ وَالْبَرَّ وَالْبَحْرَ۔ تو یہ پہلا یہاں پر کیا ہو گیا، یہ کمپلیٹ ہو گیا، پہلا اشعار کمپلیٹ ہوا۔ دوسرا اشعار ہمارے ساتھ میں رہیں گا، اس میں پہلا آپ کو حصہ کٹ کیا ہوا ہے اور دوسرا حصہ آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو دوسرے حصے، پہلے حصے میں کیا آئے گا، پہلے حصے میں آئیں گا ہمارے سامنے لک الحمد حمدن طیبا انت اہلہ، اور دوسرا اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا یہاں پر ہم کو دیا ہوا ہے لک الحمد اضعافا مضاعفتا علی۔ تو اب اس کے آگے کون سا آئے گا اشعار، لطائف ما حل لدینا وما اخرى۔ تو یہ تینوں بھی شعر ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کر دیے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 میں دیا ہوا ہے آپ کو مصروں میں درج ذیل الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ اب یہاں ہم کو مصروں میں الفاظ کو خالی جگہ پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا دیا ہوا ہے لک الحمد، لک الحمد حمدن، لک الحمد مقرونا بشکرک، لک الحمد مقرونا بشکرک دائما۔ تو پہلے میں آئیں گا مقرونا بشکرک دائما، پھر دوسرے میں آئیں گا لک الحمد حمدن۔ اب یہاں پر قائمن پورے کتاب میں کہیں بھی لفظ نہیں ہے، اور قائمن سرمیدن کے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، دائمی طور پر، قائمی طور پر، تو یہاں پر اس کو بھی لے سکتے ہیں ہم لک الحمد حمدن سرمیدن۔ تیسرا ہے لک الحمد، لک الحمد موصوفن بغیر نہایت۔ تو یہاں پر کیا آئیں گا لک الحمد موصوفن، اور چوتھے میں آئے گا لک الحمد حمدن سرمیدن مبارکن۔ تو چوتھے میں آئیں گا سرمیدن مبارکن۔ تو ہم نے کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2 اور کوشچن نمبر 3 دیکھے۔ اب اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہمارے سامنے ہے۔ پہلے میں کیا آئے گا، کوشچن نمبر 4 الگ الگ ہے، اس کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے، صل العمدین، انہیں کی کیا کرنا ہے، جوڑیاں لگائیے۔ اب جوڑیاں لگانے کے اندر ہمارے سامنے جوڑیاں دیے ہوا ہے، اب وہ جوڑیوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اب وہ جوڑیوں کے اندر پہلی جوڑی کیا ہے، جوڑی نمبر میچ دا فالوئنگ، پہلے العمود الاولی العمود الثانیہ، 2 جوڑیاں ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلے ہمارے سامنے دی ہوئی ہے، اس کے سامنے کریکٹ والی لکھنا ہے، یا کریکٹ والی کو آپ کو کلک بھی کرنا ہے، اس کو لائن بھی دے سکتے ہیں آپ، دونوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم کو سب سے پہلی جوڑی میں دیکھیں گے ہم وَإِن كُنْتَ لَا أَحْسَى۔ اب اس کے آگے کون سا آئیں گا، ثناءً ولا شکرن۔ پھر دوسری جوڑی کے اندر کس سے کمپلیٹ ہوں گی، وہ وَأَقْطَارَهَا وَالْأَرْضَ۔ اب اس کے سامنے کیا ہے، نمبر 1 کا وَالْبَرَّ وَالْبَحْرَ۔ نمبر 3 السر، اب دوسرا کیا آئے گا نمبر 3 میں عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَشْمَلُ۔ اب اس کے ساتھ میں کون سے جوڑیں گے، نمبر 4 کی السر والجہر۔
اور اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 4 میں ہے لطائف ما احلا، لطائف ما احلا لدینا وما احرا، یہ چاروں بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی، میں نے آپ کو سلائیڈ میں بنا کر دیا ہوں، آپ اس میں بھی دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کوشچن نمبر 5، ہمارے پاس کوشچن نمبر 5 میں کیا ہے، اکتب الازداد الکلمات التالیہ، یعنی کہ درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے، اور اس کے الفاظ کی کیا کرنا ہے، ضد لکھنا ہے، رائٹ دا ایناٹومیز آف دا فالوئنگ ورڈس، اب ہم کو کیا کرنا ہے، اس کی ضد لکھنا ہے۔ اب پہلے کی ضد کیا آئیں گی، شکرن کی ضد کیا آئیں گی، اب جو پہلا ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے شکر، تو شکر سے کیا بنے گا، کفر، یعنی کہ اس کی ضد آئیں گی شکرن کی کفرن۔ دوسرا ہمارے پاس دیا ہوا ہے الارض، اب زمین، الارض زمین کا ضد کیا آئیں گی، آسمان، تو السماء۔ نمبر 3 ہمارے سامنے ضد دیا ہوا ہے البر، اب بر بولے تو کیا ہے، خشکی، البحر یعنی کہ تری، یعنی کہ جس کے اندر سمندری طور پر ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس دیا ہوا ہے نمبر 4 میں الاولا، یعنی کہ پہلا ابتدائی شروعات، تو اس کا کیا آئے گا، الاخرى۔ نمبر 5 میں آئیں گا السر، السر، اس کے بعد اس کا اپوزٹ آئیں گا العلانیہ، اور نمبر 6 میں نہایہ، تو اس کا اپوزٹ آئیں گا بدائیہ۔ آیا سمجھ میں؟ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کوشچن نمبر 6۔ کوشچن نمبر 6 میں کیا دیا ہوا ہے، اکتب الکلمات المتشابہہ فی الوزن للکلمات التالیہ من النظم، درج ذیل الفاظ کے ہم وزن الفاظ نظم سے لکھیے، یعنی کہ جو الفاظ دیے ہوئے آپ کو یہاں پر اس سے ہی ریلیٹڈ آپ کو الفاظ لکھنا ہے۔ ہم وزن بولے تو کیا، جیسا اس کا وزن ہے اسی طرح اس کا بھی وزن لکھنا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں فعل ماضی کا وزن، فعل مضارع کا وزن، تو ویسے ہی ہم وزن الفاظ یہاں پر لکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم وزن الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں، یعنی رائمنگ ورڈز ہم کو، یعنی کہ سیم ٹو سیم جیسا الفاظ کا وزن ہے اسی طرح ہم کو رائمنگ ورڈز یہاں پر لکھنا ہے۔ تو یہاں پر الفاظ دیا ہوا ہے آپ کو، اس سے ہی ریلیٹڈ آپ کو رائمنگ ورڈز لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا رائمنگ ورڈز دیا ہوا ہے اقطار، سب سے پہلا رائمنگ ورڈز دیا ہوا ہے اقطار، تو آپ اس کی جگہ پہ اقطار کیا ہے، اقطار ہو رہا، تو یہاں پر اس کا ہی رائمنگ ورڈز ہم وزن ورڈز ہوگا اضعاف۔ اب دوسرا رائمنگ ورڈز دیا ہوا ہے الحصر، کیا دیا ہوا ہے، الحصر، تو اس کا ہی سیم ٹو سیم رائمنگ ورڈز لکھنا ہے ہم کو البحر۔ نمبر 3 دیا ہوا ہے ہمارے پاس مقرون، تو اس کا ہی ہم وزن سیم رائمنگ ورڈز ہم وزن الفاظ کیا آئیں گا، موصوف۔ اس کے بعد نمبر 4 میں دیا ہوا ہے الاولا، تو اس کا رائمنگ ورڈز کیا آئیں گا، الاخرى۔ اور اس کے بعد نمبر 5 میں دیا ہوا ہے الاحلا، احلا، تو اس کا رائمنگ ورڈز کیا آئیں گا، احرا، احلا کا احرا۔ تو رائمنگ ورڈز ہم نے دیکھے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہاں پر بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی بار ہم اس کے بارے میں پھر دوسرے اس میں ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں پر کوشچن نمبر 7 دیا ہوا ہے، درج ذیل مصروں پر حرکات لگائیے، یہاں واویلس لگانا ہے آپ کو۔ میں نے آپ کو یہ کوشچن نہیں دیا ہے، اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اپنی کتاب میں دیکھ کر، اس لیے یہاں پر اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا ہوں۔ امید کہ آپ کو یہ سب کوشچن آنسر کے جو ہے تو ایکسرسائز پسند آئے ہوں گی۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔